آیت مبارکہ کا شان نزول سب سے پہلے سماعت فرما لیجئے۔ جو مشرکین تھے، کافر تھے یا منافقین تھے، جب صحابہ کرام جنگ پر جاتے تو جو صحابہ شہید ہو جاتے تو ان کے بارے میں کہتے، لو کیا انہوں نے حاصل کیا؟ اب دنیا کی نعمتیں تو ان سے ختم ہو گئیں، جو دنیاوی معاملات تھے، جو نعمتیں حاصل کرنا تھی وہ ختم ہو گئی، خواہ میں اپنی جان ضائع کر دی۔ یہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس سوال اور اس اعتراض پر اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لمن اس کو، یقتلوا جو مارا گیا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے اس کو مردہ نہ کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں فہم نہیں۔ اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یہاں پر تو فرمایا کہ تم نہ کہو، اور اگلی آیت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ سورۃ بقرہ تھی اور یہ سورۃ آل عمران ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم نے گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں کرنا۔ پہلے کہا کہ کہنا بھی نہیں ہے، اور یہاں پر کہ خیال تک بھی نہیں کرنا، گمان تک بھی نہیں کرنا۔ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرنا۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیا جاتا ہے انہیں، اپنے رب کے نزدیک وہ رزق بھی پاتے ہیں۔ عزیزانی گرامی قدر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک رحمت لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب بہت اچھی منزل ہے میری، بہت اچھا مقام ہے۔ تو اللہ فرمائے گا، کیا تیری کوئی اور تمنا ہے؟ کیا تو کچھ اور بھی مانگتا ہے؟ کیا تجھے کچھ اور چاہیے؟ تو حضور فرماتے ہیں، وہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے، اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، اور پھر میں شہید کر کے پھر تیری بارگاہ میں لوٹ آؤں، تیری بارگاہ میں پلٹ آؤں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا 10 بار شہید ہونے کی تمنا کرنا یہ اس بات پر ہے کہ اس نے جنت میں نظارے ایسے کر لیے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں التجا کرے گا، ملتجی ہوگا، اے باری تعالیٰ مجھے بار بار یہ موقع عطا فرماتے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، تیری راہ میں شہید ہوں۔ اب شہید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شہید کی تعریف کیا ہے؟ شہید وہ مسلمان مکلف طاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا مارکا جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی، اس پر دنیا میں احکام یہ ہیں کہ نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ اس کو کفن دیا جائے، بلکہ اس کو اسی کپڑوں میں اس کا نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کر دی جائے۔ یہ تو شہید کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ شہید کی 40 قسمیں اور ہیں جو بحال شریعت میں درج کی گئی ہیں، لیکن ان پر یہ احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کو کفن بھی پہنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھ کر پھر تدفین کی جائے گی۔ وہ شہداء کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر ایسا طالب علم جو علم کی تلاش میں نکلا اور مر گیا، اس کو بھی شہید کہا جائے گا۔ ایسا حاجی جو سفر حج کے لیے نکلا اور وہاں پر جو بھی معاملہ ہوا وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو بھی شہید کہا جائے گا۔ ناگہانی آفت میں اگر کوئی مر گیا، اس کو بھی شہید کہا جائے گا۔ اپنی بیماری پر صبر کرتا ہوا،
اگر کوئی شخص بیماری پر صبر کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا اس کو بھی شہید کہا جائے گا۔ اگر کوئی ناگہانی آفت میں پانی میں ڈوب کر مر گیا، جل کر مر گیا، ایکسیڈنٹ کسی حادثے میں مر گیا، یہ بھی ساری شہید کی قسمیں ہیں، ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ تقریباً 40 شہداء کی اقسام جو ہیں وہ بہار شریعت میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کو کفن بھی دیا جائے گا، اور پھر نماز جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور سماعت فرمائیے، یہ وہ شہداء ہیں جو ناگہانی آفت میں جو اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ایسا اوباش نوجوان کبھی شہید نہیں تصور کیا جائے گا جو روڈ پر ون ویلنگ کرتا ہوا اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، بعض لوگ جی وہ شہید ہو گیا، وہ کوئی شہید نہیں ہوا، وہ خبیث اپنی خباثت کو پہنچا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ کس نے کہا تھا اسے کہ وہ روڈ پر ون ویلنگ کرے؟ ایسا شخص جو ون ویلنگ کرتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے خواتین کو چھیڑ رہا ہے اور ان کو تنگ کر رہا ہے اور بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو کوئی شہادت کا درجہ نہیں ملے گا، وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چوری کرتا ہوا پکڑا گیا اور مارا گیا، وہ شہید نہیں ہے۔ پولیس مقابلے میں اگر کوئی ڈاکو مارا گیا تو وہ بھی شہید نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انجام کو پہنچے ہیں، تو یہ شہداء کی ڈیفینیشن سے باہر ہیں۔ ایسے لوگ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔